اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف کیا ہے علماء نے اولاً اس مسئلے میں کہ با جو ہے بسم اللہ کی، اس کا متعلق فعل ہے یا اسم ہے۔ فعل سے مراد ابتداء، اسم سے مراد ابتدائی۔ یہ پہلا اختلاف ہے کہ بھئی با کا متعلق فعل ہے یا اسم ہے۔ فعل کون سا ہے؟ ابتداء تو اسم۔ ابتدائی۔ دوسرا اختلاف ہے کہ با کا جو متعلق ہے وہ عام ہے، مثلا ابتداء یہ عام ہے، ہر چیز کی ابتدا، اور مصدر ابتدائی میری ابتدا یہ دونوں عام ہیں، یا کہ خاص ہے، یا کہ خاص ہے۔ خاص سے مراد ہے کہ جون سا کام کر رہے ہیں جو امر ذی بال کر رہے ہیں، اس سے پہلے جب بسم اللہ پڑھی تو اس امر ذی بال کے جو مطابق فعل ہے یا اسم ہے وہ متعلق ہے۔ مثلا یہاں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں جی، تو اگر کتاب لکھ رہے ہیں تو پھر کتابت اکتبو، اور پڑھ رہے ہیں تو اقرأ، یہ ہے جی۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اس کا جو متعلق ہے وہ عام ہے جیسے ابتدا، یا خاص ہے جیسے یعنی جون سا کام کر رہے ہیں اس کے مطابق۔ تیسرا اختلاف ہے کہ اس کا جو متعلق ہے وہ مقدم ہے یا مؤخر ہے، یعنی با سے پہلے یا بعد میں جی، یعنی بسم اللہ کے بعد۔ تو علامہ بیضاوی نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ علامہ مفسر علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ با جو ہے وہ یہاں متعلق ہے اقرأ کے جی، جو کہ محذوف ہے اقرأ، تو مطلب ہے کہ اس کا متعلق فعل ہے اور وہ خاص ہے۔ کون؟ اقرأ۔ تقدیر عبارت بسم اللہ اقرأ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، اس لیے کہ لأن الذی یتلوہ مقروء، وہ کہ بندہ پڑھتا ہے اس کو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پڑھا جاتا ہے، مقروء وہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اقرأ۔ اور وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مضمر کرتا ہے ہر فاعل وہ کہ بناتا ہے تسمیہ کو مبدا اس کے لیے، کہ جس کام کی وہ ابتدا کر رہا ہے نا، تو ہر فاعل اس میں اسی کا خیال کرتا ہے جی۔ اب کھانا کھانے سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں کھانے کے لیے، پینے پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی یہ غرض ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں، یا کوئی اور مشروب ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں جی۔ سفر کر رہا ہے تو وہاں نیت میں سفر ہے جی۔ تو ہر فاعل جو ہے وہ جس سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے دل میں وہ شے ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ، اور یہ اولا ہے اس سے کہ مقدر کیا جائے کس کو؟ ابداؤ کو۔ کیوں؟ بے ابتدا کرتا ہوں میں، کہ کیونکہ نہیں لعدم ما یطابقہ، کہ
کہ وہ جو اس کے مطابق ہے اس کے مطابق باوجہ نہ ہونے اس شے کے جو اس کے مطابق ہو، اور وہ جو اس پر دلالت کرے جی، یا ابتدائی یا ای، کیونکہ اس میں اضمار زیادہ ہے جی، یہ یعنی جو مقدر کیا وہ زیادہ ہو جائے گا جی، اور اس میں جو ہے وہ موقع کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اقرأ جی، اس لیے اور باقی جہاں یہاں جو متعلق ہے وہ مؤخر ہے، کیا ہے؟ متعلق جو ہے وہ مؤخر ہے، معمول کی تقدیم یعنی بسم اللہ کی، یہاں یہ اوقع ہے یعنی حصر کے لیے کہ اللہ کے نام سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، جون سا بھی کام کر رہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں مجرے بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے، تو مجرے متعلق ہے بسم اللہ کا، کیونکہ یہ اہم اور عدل ہے اختصاص پر کہ جب معمول کو عامل پر مقدم کریں، تقدیم ما لہ التاخیر یفید الحصر، وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، تو اس سے حصر ہوگا کہ ابتدا اللہ کے نام سے ہی ہونی چاہیے جی۔ آگے الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتفرد، بس صبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، حمدیں اللہ کے لیے جو کہ متوحد ہے اپنی ذات کے جلال کے ساتھ، اپنی صفات کے کمال کے ساتھ، کیا ہے؟ متوحد۔ توجہ، یہاں بھی بحث الحمدللہ، لام جنس کا، لام جنس کا، جن سے حمد خاص ہے اللہ کے لیے، یا لام استغراق کا، حمد کا ہر فرد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ الف لام عہد کا ہے، خاص حمد مراد ہے جی، مراد وہ کون سی خاص حمد ہے؟ وہ حمد ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد کی ہے۔ اچھا، وہ خاص کیوں ہوئی؟ بذالک، یہ بندہ عاجز ہے ان ادا الحمد، کہ اللہ کی حمد اس طرح کرے جس طرح اللہ کی شان ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنی آپ حمد کی ہے نا، ہم اس طرح تیری حمد نہیں کر سکتے جی۔ ظاہر ہے اللہ اللہ ہے، جو اللہ بیان کرے وہ بات سب باتوں پر فائق ہے۔ اچھا جی، سوال ہے کہ کتاب کا آغاز بسم اللہ الحمدللہ، بعد میں صلاۃ درود شریف آ رہا ہے، والصلاۃ علی نبیہ، تو کتاب کا آغاز اس طرح کیوں کیا؟ کتاب کا تو اس کا جواب کہ مصنف کی کتاب کی ابتدا کرنی، یہ جنا شارح علامہ تفتزانی صاحب، متن تو آگے آئے گا جی، شارح کون ہے؟ شرح کا عقائد نصفیہ کے اسعد الدین تفتزانی، تو متن جو ہے وہ کن کے علامہ نصفی کا جی نام پکاؤ، کہ ابتدا کرنی علامہ تفتزانی کی تسمیہ کے ساتھ، پھر تحمید کے ساتھ، پھر تسلیہ کے ساتھ، تو یہ حدیثوں پر عمل کیا ہے، یہ حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ پہلی حدیث ہے کہ سونے دا فرمان، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، کہ ہر امر ذی بال، جائز کام، کیا؟ جائز کام،
جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ کام اکتا ہو جاتا ہے، بے برکت ہوتا ہے جی۔ رواہ الحافظ عبد القادر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آگے بسم اللہ کے بارے میں۔ دوسری حدیث ہے کلو کلام، ہر کلام کے نا ابتدا کی جائے اس کلام میں الحمدللہ کے ساتھ تو وہ کلام اجزم ہے جی، جزام والی ہے، یعنی وہ بے برکت، خلاصہ ہے کہ بے برکت ہے جی، یہ صاف ستھری نہیں ہے، وہ بے برکت ہو گئی ہے جی۔ تو ہر کلام جس کا آغاز اللہ کی حمد سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے جی۔ تو یہ پتہ نہیں ہے نا ہمیں جی، کسی کے پاس گئے کوئی بھی بات کرنی ہے، خلاف شرع نہیں، کوئی چیز مانگنی ہے، دینی ہے، رشتہ کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے، کسی کو منانے کے لیے جانا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر صرف الحمدللہ بھی کہہ دیں تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں پھر بات شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا، پڑھنے کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے، خود عمل کریں گے تو دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ طریقہ ہے جی، جب خود ہی عمل نہیں ہے تو دوسروں کو کیا بتانا ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ تیسری حدیث ہے کلو کلام لا یبدأ فیہ بالصلاۃ علی فہو اقطع۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کلام جس میں مجھ پر صلاۃ پڑھ کر جس کلام کی ابتدا نہیں کی گئی تو وہ کلام بھی بے برکت ہو گئی ہے جی۔ رواہ ابو موسیٰ المدینی۔ سوال ہے مشہور کہ یہ ابتدا جزئی حقیقی ہے، بسم اللہ سے ابتدا ہوگی تو تحمید اور تسلیہ سے رہ جائے گی، اور الحمدللہ شروع میں لائیں تو باقی دو رہ جائیں گے، درود شریف شروع میں لائیں تو باقی دو کسی ابتدا نہیں ہوگی جی۔ یہ ایک سوال ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ احادیث کے درمیان تعارض نہیں ہے، احادیث کے درمیان اس لیے کہ تینوں کے اندر ابتدا سے مراد ہے ابتدا عرفی، اور بھی احتمالات ہے، شرح تہذیب میں پڑھائے تھے جی، اور بھی کتابوں میں گزرے ہیں، تو کیا ہے ابتدا عرفی مراد ہے، ابتدا عرفی مراد ہے۔ ابتدا عرفی کون سی ہوتی ہے؟ وَهُوَ الْإِيرَادُ قبل المقصود، مقصود سے پہلے جو بھی چیز لائی جائے کہتے ہیں اس سے ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ سارے جو آگے مسائل آ رہے ہیں ان سے تو پہلے ہیں، تو لہذا ابتدا ہو گئی، تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا ہے۔ عرفی کا مطلب یہ ہے، یا یہ ہے کہ اس لیے کہ ابتدا بعض میں حقیقی ہے اور بعد میں اضافی ہے، تو بسم اللہ میں ابتدا حقیقی، باقی دو میں اضافی وہ ہوتی ہے جو بعض سے مقدم ہو بعض سے مؤخر ہو، جو بعض سے مؤخر ہو جی۔ 100 بندے جا رہے ہیں تو ہر بندہ اپنے پچھلے سے کی نسبت آگے ہے، اگلے کی بنسبت پیچھے ہے، تو یہ اضافی نام ہوتے ہیں جی۔ اچھا جی، فی البعض اضافی جی، اور یا اس لیے کہ با کس کے لیے ہے؟ استعانت کے لیے ہے جی۔ اے شاباش ہے کہ بھئی کوئی بھی کام کرو نا تو استعانت ان سے کرو، استعانت تو استعانت جو ہے وہ کام کے شروع کرنے میں جتنی چیزوں سے بھی کی جائے وہ ٹھیک ہے جی، کوئی عرض نہیں ہے جی۔ جی معنی یہ ہو بے لم یبدأ بہا کا معنی ہے
کہ لم یستعن بہا، اب یہ معنی ہوگا کہ جس نے کوئی بھی جائز کام کرتے وقت ان سے مدد نہیں لی، تسمیہ، تحمید اور تسلیہ سے، تو وہ کام کیا ہو جائے گا؟ بے برکت ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہے۔ باقی سوال ہے کہ تسمیہ کو آخر میں کیوں لائے ہیں؟ جی تسمیہ کو، تسلیہ کو، صلاۃ کو اس کی وجہ کہتے ہیں کہ واضح ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ میں اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے جی، اس لیے تسلیہ کو مؤخر کیا ہے۔ تو سوال ہے کہ تسمیہ کو الحمد پر مقدم کیوں کیا؟ تسمیہ کو الحمد پر مقدم کیوں کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اقتداء بالقرآن ہے، کہ قرآن مجید میں پہلے تسمیہ بعد میں تحمید ہے۔ دوسرا ہے کہ سلف کا اجماع ہے کہ وہ جب دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ ہوتی ہے، بعد میں الحمدللہ ہوتی ہے۔ ایشا بس ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ محققین نے تصریح کی ہے کہ تسمیہ جو ہے وہ اس کے اندر حمد بھی آ جاتی ہے، تسمیہ کے اندر حمد بھی آ جاتی ہے، کیونکہ حمد کیا ہے؟ بیان کمال، تو بسم اللہ کے اندر اللہ کا ذاتی نام بھی اور دو صفاتی نام بھی ہیں۔ المتوحد، ایک ہے واحد، ایک ہے تو متوحد، یہ ابلغ اور اوقد ہے کس سے؟ واحد سے۔ اللہ کی وحدت بیان کرنی ہو تو اللہ واحد ہے، اس میں بھی وحدت والا معنی ہے، لیکن متوحد میں مبالغہ ہے۔ یہ مبالغہ کیسے ہے؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ علماء عربیہ نے ذکر کیا ہے باب تفعیل کے لیے بہت سارے معنی جو آپ نے فصول اکبری میں پڑھے تھے۔ باب تفعول کے لیے کئی معنی ذکر کیے ہیں، تفعول، اور مناسب ان سے اس مقام کے 3 معنی ہیں۔ ایک ہے طلب، کہ تفعول کے اندر طلب ہوتے، جیسا کہ استفعال میں کیا ہوتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں کہ تعظم زید، کہ زید نے بڑائی طلب کی۔ دوسرا معنی ہے تکلف، کیا ہے؟ یعنی حمل الکلفۃ فی الاتصاف بصفۃ، پہ کسی چیز صفت کے ساتھ متصف ہونے کے لیے اس نے تکلیف اٹھائی، یہ ہے تکلف۔ جیسے تحلامہ، جیسے یعنی کاظم الغیظ، کہ وہ بڑی زبردستی کوشش کر کے غصہ پی گیا، تو غصہ پینے میں کلفت ہوتی ہے۔ تیسرا معنی ہے سیرورت بلا سن و سانے، کیا؟ سیرورت بلا سن و سانے، کسی کا دخل نہ ہو تو چیز بدل جائے۔ مثلا تحجرت تین، کہ مٹی پتھر بن گئے، جی بغیر اس کے کہ اس کو کسی نے آگ میں پکایا ہو، ایک تو پکا کر پتھر بنتے، پکانے کے بغیر وہ کیا بن گئے؟ پتھر بن گئے۔ اب دھیان کرنا، تو ثم علم، محشیوں نے جائز رکھا ہے متواحد کو حمل کرنا 3 معنوں پر۔ یہ جو 3 معنی پڑھے ہیں بے نوعن تعویل، ایک تعویل کے ساتھ۔ کس طرح؟ کہ طلب والا معنی، کس کا؟ طلب والا معنی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے وحدت کو، یہ طلب والا معنی پایا گیا کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے وحدت کو، کہ اللہ ایک ہی ہے،
اور بہر التکلف وہ مجاز ہے کمال فی الوحدت سے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہونے میں کامل ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور سیرورت جو ہے نا وہ یہاں صرف انتقال من حال الی حال۔ اب کلام کا معنی کیا بنا کہ حمد ہے اس ذات کے لیے کہ حمد ہے اس کی کہ جس کی ذات وحدت کا تقاضا کرتی ہے، یہ پہلا معنی۔ یا حمد اس کے لیے جو موصوف ہے وحدت ذاتیہ کے ساتھ، وہ وحدت ذاتیہ جس میں کسی کو دخل نہیں، جس میں دخل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، متواحد ہے بے جلال ذات ہی، بے جلال ذات ہی، بے الجلال العظمت، جلال بمانا اور وعیدن بھی ہیبت، وہ یعنی اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت جو واجب کرتی ہے کس کو؟ خوف کو اور دہشت کو، دہشت۔ اور بہت دفعہ جلال بولا جاتا ہے صفات سلبیہ پر، جلال بہت دفعہ بولا جاتا ہے صفات سلبیہ کہ اللہ جوہر نہیں، جی کیا وہ متواحد ہے اپنے جلال کے ساتھ، یعنی اللہ متواحد ہے، اللہ جوہر نہیں، اللہ عرض نہیں، اللہ مرکب نہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جی۔ بے جلال ذات ہی، جی تو لفظ ذات جو ہے نا یہ مؤنث ہے، تو بھائی عبر بہ عن حقیقت شے، ذات بول کرنا شے کی حقیقت مراد ہوتی ہے جو شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یعنی جب کہا جائے نا اس کی ذات ایسی ہے، عام معنی تو مطلب ہے کہ وہ شے کی حقیقت جو شے کے ساتھ کا جو قائم بے نفس ہی ہو، کسی کو دخل نہ ہو، کسی کو دخل نہ ہو، لأنہا اس لیے کہ ذات صاحبۃ الصفات قائمہ بہا ہے۔ اچھا جی توجہ، ثم علم، یہ جو بے جلال کی با ہے نا، با احتمال رکھتی ہے چار معنوں کا۔ کس کا؟ ایک، اس کا تعلق ہو متواحد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ متواحد کے ساتھ۔ عربیوں کا قول توحد زید بالمال، جی جب کہ وہ سارا مال لے لے اور اس کے ساتھ مال میں کوئی شریک، تو اب ظرف لغو ہے، کون؟ بے جلال متعلق کس کے؟ ظرف لغو ہو گئے۔ معنی ہوگا حمد اس کے لیے کہ نہیں کوئی شریک اس کا، اس کی ذات کے جلال میں کوئی اس کا، یا یہ معنی ہوگا کہ حمد اس کے لیے کہ نہیں کوئی شریک اس کا، اس کی ذات جلیلہ میں، اس کی ذات جلیلہ میں، سنے ہی کہ فی جلال ذاتی بھی ہے، یا یہ ہے کہ ذات موصوف اور جلال اس کی صفت، تو اب یہ اضافت ہوگی صفت کی کدھر؟ موصوف کی طرف اضافت ہوگی، اپنے موصوف کی طرف، یعنی ذات جلیلہ۔ جی اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ تعریف منطق کرتے ہیں علم کی تعریف، کہ علم کیا ہے؟ حصول و صورت الشیء فی العقل، تب صورت شے میں اضافت ہے صفت کی، صفت کی موصوف کی طرف، یعنی الصورت الحاصلۃ، الصورت الحاصلۃ، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے یہ با ملابست کی ہے، با اور پھر ظرف مستقر ہے
اور یہ حال ہوگا متواحد کی ضمیر سے۔ اب معنی کیا ہوگا کہ حمد اس کے لیے جو موصوف ہے، وہ المتواحد موصوف ہے وحدت کے ساتھ، درا حال ہے کہ وہ ملابس ہے اپنی ذات کے جلال کے ساتھ، اپنی تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ با جو ہے نا کیا ہے، سببیہ ہے للمتواحد۔ اب معنی کیا ہوگا کہ کون و جلال ذات مقتضیاً لکون ہی واحد، کہ اللہ متواحد ہے اس سبب سے کہ اس کی ذات چاہتی ہے کہ وہ ایک ہو، اس کا شریک کوئی نہ ہو، تب یہ با سببیہ بنے کہ وہ متواحد ہے اس سبب سے کہ اس کی ذات چاہتی ہے کہ وہ متواحد ہو۔ چوتھا معنی کہ یہ سببیت ہو کس کے لیے؟ حمد کے لیے۔ جی جیسا کہ تیرا قول کہ حمد کی میں نے اس کی عطا کے سبب سے، عطا کے سبب سے، سمجھے ہی؟ تو اب معنی کیا بنے گا کہ حمد ہے اس کی ذات کے جلال کے سبب سے، کیونکہ وہ اس کی ذات جو ہے وہ جلال والی ہے، اس لیے ہمیں اس کی حمد کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ حمد ہوتی ہے جمیل اختیاری پر، جمیل اختیاری پر، تو یہ جو اللہ کا واحد ہونا ہے یہ تو اختیاری صفت نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے آپ کو دو کر دے، جی یہ تو نہیں ہے جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ فلم یصح بل الکمال کلہ محمود، جی جتنے بھی اللہ کے کمال ہیں وہ سارے محمود ہیں، تو جو محمود شے ہوتی ہے اس پر حمد ہو سکتی ہے۔ وَکمال صفات ہی، کمال یہ نقصان کی ضد ہے، کمال اور مراد کمال صفات سے کیا ہے؟ صفات کا دوام اور صفات کا شمول اور صفات کا عدم وقوع نہایت پر، کہ وہ صفات کس جگہ ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا یہ مطلب ہے۔ برخلاف مخلوق کی صفتیں وہ تو ختم ہوتی ہیں، سمجھیں؟ باقی یہ جو فکرہ ہے نا وہ کمال صفات ہی، یہ فکرہ اشارہ ہے توحید کی طرف اور صفات ثبوتیہ کی طرف، کہ اللہ واحد ہے اور اس کے لیے صفات ثبوتیہ ہیں، سلبیہ بھی ہیں، کہ اللہ سے اللہ یہ نہیں ہے، جیسے پڑھا ہے کہ اللہ جوہر نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ کہ اللہ کے لیے وہ ثابت ہیں، تو وہ ہیں یہ حیات، لہذا اللہ حی ہے، اللہ کی صفت علم، اللہ عالم ہے، اللہ کی صفت قدرت، اللہ قادر ہے، اللہ کی صفت سمع، اللہ سمیع ہے، اللہ کی صفت بصر، اللہ بصیر ہے، اللہ کی صفت کلام، اللہ متکلم ہے، اللہ کی صفت ارادہ، یرید ہو، اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ مرید اسم فعل ٹھیک ہے، چونکہ ایسے لفظ مت مار دیتی ہے، تاں سے لفظ بولو لگا ڈر لگ رہا ہے جی، تو مرید ارادہ کرنے والا ذاتی طور پر جی۔ اس لیے کہ توجہ کرنا کہ اللہ کی صفات، یہ لفظ جب بولا جائے نا اللہ کی صفات کون سی ہیں، اللہ کی جب یہ لفظ بولا جائے تو مراد صفات ثبوتیہ ہوتی، وہ کون سی ہیں؟ حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، کتنی ہیں یہ؟ پھر صفات ثبوتیہ سبع،
سات صفات جی حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ. چلو مانا کرو. ساری حمدیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جو متواحد ہے یعنی یکتا ہے، اپنی ذات کے جلال کے ساتھ، اپنی صفات کے کمال کے ساتھ. جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو متواحد، یعنی اللہ کی ذات جلیلہ بھی ایک ہی ہے، دوسری ایسی کوئی ذات نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں وہ صرف اللہ کی ہیں، کسی اور کی وہ صفتیں نہیں ہیں. جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو متواحد ہے اپنی ذات کے جلال کے ساتھ اور اپنی صفات کے کمال کے ساتھ.